ایران نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ایک نیا فوجی حملہ سر پر ہے اور اس کے لیے مکمل تیاری انہوں نے کر لی ہے۔ ٹرمپ نے پیوٹن کے ساتھ حالیہ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران پیوٹن نے ٹرمپ کو بتایا کہ اگر ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع ہوئیں تو ایران صورتحال کو بہت بڑے پیمانے پر بگاڑ دے گا، اس سے ہر کوئی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا اور عالمی معیشت میں افراتفری پھیل جائے گی۔ پیوٹن نے یہ بھی کہا کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو جنگ میں نئے عناصر سامنے آئیں گے۔ اچھا، یہ اب رشیا نے امریکہ کو بتایا، پیوٹن نے ٹرمپ کو بتایا کہ ایران اس جنگ کو اتنا پھیلا دے گا اور اتنا رائتا پھیل جائے گا کہ پھر کسی سے کنٹرول نہیں ہوگا۔ اب اگر آپ نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تو اس نے جو تیاری کی ہے وہ بڑی خوفناک ہے، وہ بہت سارے ملکوں کے اوپر ایک ساتھ اٹیک کرے گا اور پورے خطے میں آگ لگ جائے گی اور پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی۔ چین نے بھی جو ہے وہ امریکی پابندیوں کو ماننے سے انکار کیا، بلکہ چائنا نے جو ایرانی تیل کے اوپر امریکہ نے پابندی لگائی، انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ آپ دگنا خریدیں اور زیادہ وہ کام کریں، کیونکہ یک طرفہ طور پہ امریکہ کی پابندیوں کو چائنا قبول نہیں کرتا اور یہ لڑائی شروع کی ہوئی اور حالات خراب کیا ہوا یہ سب امریکہ کی وجہ سے۔ تو چائنا یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ نے دنیا کی معیشت کو خطرے میں ڈالا اور سلامتی کو خطرے میں ڈالا، لہذا امریکہ کو اب اس لڑائی میں امن کی طرف جانا چاہیے، مزید لڑائی کو پھیلنے نہیں دینا چاہیے۔ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پروجیکٹ فریڈم کیسے روکا، یہ ایک بڑی خبر اور اس میں ایک بہت بڑی چیز اب سامنے آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ ہم پروجیکٹ فریڈم لے کر آ رہے ہیں اور سارے جہازوں کو نکالیں گے، ایک تو وہ کامیاب نہیں ہو پایا، لیکن اس نے دوبارہ کامیاب ہونے کی کوشش بھی نہیں کی، اس نے دوبارہ زور بھی نہیں لگایا۔ یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک رات بہت سارے طیارے اڑے اور بڑی ایکٹیویٹی تھی ہوا میں، اور اگلی رات بالکل خاموشی تھی اور کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ اس کے پیچھے جو اصل خبر تھی وہ اب سامنے آئی ہے۔ ٹرمپ نے تو یہ پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیا نا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہتا ہے پاکستانی کہتے ہیں جناب ہم جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی ہم نے کہا تھا۔ اچھا، ہم نے کہا تھا، جی ٹھیک ہے ہم نے کہا تھا۔ تو اصل میں کیا ہوا تھا، سعودی عرب نے پرنس سلطان ایئر بیس اور فضائی حدود امریکہ کے لیے بند کر دی، جس کی وجہ سے پروجیکٹ فریڈم ڈونلڈ ٹرمپ کا ناکام ہو کے رک گیا۔ یہ این بی سی کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیجی اتحادیوں سے کوئی مشاورت کیے بغیر پروجیکٹ فریڈم یعنی آبلہ حرمت میں جہازوں کو محفوظ نقل و حرکت کا ایک آپریشن اس کا اعلان کر دیا۔ تو سعودی عرب نے فوراً امریکہ کو پرنس سلطان ایئر بیس اور اپنی فضائی حدود استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے محمد بن سلمان کو ٹیلی فونک کال بھی کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپریشن شروع ہونے کے بعد قطر سے رابطہ کیا گیا، جبکہ عمان کو تو اعلان کے بعد ہی خبر دی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خلیج کے اہم ترین اتحادیوں کو اندھیروں میں رکھ کر یک طرفہ فیصلہ کرنے کی قیمت واشنگٹن کو بہت بھاری پڑی۔ سعودی رد عمل کے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ کو پروجیکٹ فریڈم کو روکنا پڑا۔ یہ خطے کی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ ایک طرف یو اے ای جو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف سخت فوجی اقدامات کو بڑھاوا دے رہا ہے، وہیں سعودی عرب نے ممکنہ فوجی کارروائی کا رفتہ روکا ہے۔ یہ یو اے ای اور سعودی عرب کی بالکل مختلف خارجہ پالیسی کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ تو ناظرین، اس خبر سے آپ بہت سارا کچھ سمجھ سکتے ہیں، ہے نا؟ دیکھیں، 4 مارشاء اللہ انڈیا میں لگے یا پاکستان میں لگے، کہاں کی فوج ہے جس نے سیاست کی؟ 4 مارشاء اللہ تو لگے ہیں جناب پاکستان میں، اور جو آرمی ڈکٹیٹرز ہیں وہ صدور کہاں پہ بنتے رہے؟ انڈیا میں بنتے رہے یا پاکستان میں بنتے رہے؟ پاکستان میں بنتے رہے۔ پاکستان کی فوج نے حکومتیں گرائی ہیں یا انڈین فوج نے حکومتیں گرائی ہیں؟ پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر، پی ٹی وی کے اوپر، وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر قبضہ پاکستان کی فوج نے کیا ہے یا انڈین فوج نے انڈیا کے اندر یہ کام کیا ہے؟ بھارت میں کوئی ایس آئی ایف کی طرز کا ادارہ نہیں بنایا جاتا، پاکستان میں بنایا جاتا ہے۔ بھارتی فوج کوئی بہت بڑے کمرشل کاروبار بھی نہیں کرتی، میں اس کی تعریف نہیں کر رہا، لیکن میں فرق آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے تھا۔ سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے انہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ خود کہاں کھڑے ہیں۔ سیاستدانوں کا اغوا کر کے زبردستی فیصلے اور ترامیم نہیں کروائی جاتی، بھارت میں پاکستان میں کروائی جاتی ہیں۔ وہاں فوجی افسران کے بینرز اور پوسٹر سڑکوں پر اور انتخابات میں نہیں لگائے جاتے کہ جناب یہ میرا جرنیل سے تعلق ہے، یہ فیلڈ مارشل کی جماعت ہے ہماری، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ہمیں ووٹ ڈالیں۔ اس طرح وہاں بھارت میں ووٹ نہیں مانگے جاتے، یہ پاکستان میں کیا جاتا ہے۔ بھارت میں وہاں کے ملٹری چیف جو ہے وہ ایکسٹینشن وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں لیتے، ان چکروں میں نہیں پڑتے۔ یہاں پاکستان میں ان چکروں میں بہت زیادہ پڑتے ہیں، بھارت میں یہ چیزیں بہت کم ہیں۔ پھر وہاں جو ہے پولیس والا بھی ایک فوجی آفیسر کو پوچھ سکتا ہے، یعنی قانون کی اس حد تک بالادستی ہے کہ وہ کم سے کم فوجی جواب دہ ہوتا ہے، اگر پولیس والا بھی اس کو پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے۔ وہاں فوج پورا الیکشن چوری نہیں کرتی بھارت میں، پاکستان میں تو پورا کا پورا الیکشن ہی چوری ہو گیا نا۔ الیکشن کمشنر کی تو اوقات ہی نہیں ہے، ایک آواز دے آرمی چیف تو وہ بیچارہ دوڑا جاتا ہے فائلیں ہاتھ میں لے کر۔ لیکن بھارت کے اندر جو الیکشن کمشنر ہے وہ بہت آزاد ہے، بہت طاقتور ہے،
اور وہ الیکشن کرواتے ہیں اپنی مرضی سے. تو ان کا آرمی چیف ملکی اور عالمی معاملات کے اندر مداخلت بھی نہیں کرتا, نہ معیشت میں مداخلت کرتا ہے, نہ داخلی پالیسیز میں مداخلت کرتا ہے, نہ خارجی پالیسیز میں مداخلت کرتا ہے. آج میرے سننے والے جو لوگ ہیں ان میں سے زیادہ تر کو یہ پتا بھی نہیں ہوگا کہ انڈیا کا آرمی چیف کون ہے, لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھیں نا انڈیا کا آرمی چیف کون ہے, وہ نہیں بتا پائے گا. پاکستان کا آرمی چیف کیونکہ غیر نصابی سرگرمیوں میں اتنا زیادہ متحرک رہتا ہے, وہ سارے کام کرتا ہے جو اس کے کرنے کے نہیں ہے, لہذا وہ ہائی لائٹ میں بھی رہتا ہے. پھر ایک اور بات جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں پاکستان میں. انہوں نے کہا بات چیت سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے, مسائل حل کریں. کس نے روکا ہے؟ افواج سیاست میں سٹیک ہولڈر نہیں ہے, ہم کسی سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتے. دیکھیں ڈی جی صاحب ایسے تو نہ کریں. مجھے جب آئی ایس آئی اٹھا کر لے کر گئی تھی تو 5 مہینے میرے سے صرف سیاسی مطالبات کر رہی تھی کہ یہ پریس کانفرنس کر دو, یہ بات کہہ دو, وہ بات کر دو, اس کے خلاف جھوٹی گواہی دے دو, فلانے سیاستدان کو سپورٹ کر دو ہمارے کہنے پر, اور فلانے سیاستدان کو سپورٹ نہ کرو کیونکہ ہمارے آج کل وہ خلاف ہے. تو آئی ایس آئی تو 5 مہینے سیاست ہی کر رہی تھی. اور کیا کر رہی تھی جب میں ان کی جبری طور پہ گمشدگی کے دوران میں ان کی حراست میں تھا؟ وہ یہی کام کر رہے تھے. آپ نے خود ایک سیاسی جماعت کو انتشاری قرار دیا, اس کے لیڈر کو ذہنی مریض قرار دیا, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ انتشاریوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. کئی گھنٹے کی پریس کانفرنس آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کی, پھر آپ کہتے ہیں فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر بولتے ہیں. یعنی سیاستدان خود بیچارے کہتے رہے ہیں. 2024 میں جب مذاکرات ہو رہے تھے وہ کہتے تھے ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے, ہم پی ایم ایل این والوں سے, پیپلز پارٹی والوں سے بات کرتے ہیں, وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کا سیاست میں کردار کوئی نہیں ہے. خواجہ آصف جو آپ کا وزیر دفاع, آپ کا باس ہے, آپ کے باس کا بھی باس ہے, وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے, دوگلا نظام, یہاں پہ فوج حکومت خود کر رہی ہے ہمارے ساتھ مل کر. آپ کے باس کا باس یہ کہتا ہے کہ فوج سیاست میں ہے, اور آپ یہ کہتے ہیں فوج سیاست میں نہیں ہے. جنرل باجوہ بھی سیاست میں تھا, اور وہ ثابت ہو رہا ہے اب روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر گواہی دی جا رہی ہے, اور موجودہ سیاستدان دے رہے ہیں. یہ جب کل عاصم منیر صاحب نہیں ہوں گے نا اس سیٹ کے اوپر, تو آپ دیکھیے گا کہ یہ جتنے لوگ آج کل سلام ٹھوکنے آتے ہیں نا, یہ سارے کہانیاں مارکیٹ میں پھیلائیں گے کہ عاصم منیر نے کس کو کیا کہا تھا, کس کو کیا کہا تھا, کس کو کیا کہا تھا. لوگ اس کے اوپر کتابیں لکھ دیں گے. اب 2024 میں جب مذاکرات ہو رہے تھے حکومت کے اور اپوزیشن کے, تو اس وقت عمران خان صاحب سے ایک ملاقات کروانی تھی. حکومت نے وعدہ کیا جی ہم کل ملاقات کرواتے ہیں عمران خان صاحب سے آپ کی, اور اس کے بعد حکومتی اراکین نے اپوزیشن کو یہ پیغام دیا کہ جناب ہمارے بس سے باہر ہے, یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا فوج نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان سے آپ کی ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی. پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا سیاست سے تعلق کوئی نہیں ہے. لیکن اگر یہ سارا جھوٹ بولنے کی بجائے بیان المرصوص کے اوپر توجہ مرکوز رکھتے ڈی جی صاحب تو زیادہ بہتر تھا. یا وہ یہ بتاتے کہ میں نے پورا وہ پڑھا ہے, جہاں پہ خبر مجھے ملی میں سن تو نہیں پایا, لیکن جہاں پہ یہ خبریں چھپی ہیں بی بی سی میں مختلف جگہوں پہ میں نے ان کو پڑھا, تو بھارت میں پاکستان کا پانی روکا ہوا ہے. اس کے اوپر ان کو ایک حکمت عملی دینی چاہیے تھی کہ ہم بھارت سے پانی کیسے اور کب چھڑوائیں گے. دیکھیں جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کے تحت 3 دریا ہم نے بھارت کو دے دیے تھے, ستلج, بیاس اور راوی. وہ تینوں تو ہو گئے خشک. ان 3 دریاؤں کا پانی پورا کرنے کے لیے جو دوسرے 3 دریا ہیں مغربی دریا وہ ہمارے پاس تھے, سندھ, جیلم, چناب. اب بھارت ان دریاؤں کا پانی بھی روک رہا ہے, اور انہی دریاؤں سے ہم اپنے باقی دریاؤں کا پانی پورا کر رہے تھے جو 3 دریا ہم نے بھارت کو دیے تھے. یعنی 3 دریا ہم نے بھارت کو دے دیے 1960 میں, اور 3 دریا اپنے پاس رکھ لیے. اب جو 3 دریا ہمارے تھے بھارت ان کا پانی بھی روک رہا ہے. پہلے جو ہم نے ان کو دیے انہوں نے 50 سال اچھی طرح ان کے اوپر ڈیمز بنائے, اور اب جو ہمارے 3 دریا ہیں ان کی نظر ان کے اوپر ہے, اور وہ لگاتار اس کا پانی روک رہے ہیں. اس وقت انہوں نے پانی روکا ہوا ہے, اور اعلانیہ طور پہ روکا ہوا ہے, بتا کر روکا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم روک رہے ہیں. پاکستان میں بار بار اس کے بارے میں خبر آ رہی ہے, اور یہ ایک دفاعی معاملہ ہے, یہ آبی جارحیت ہے, اس کو آپ کہتے ہیں کہ ایکٹ آف وار. لیکن اس کا آپ نے جواب کیا دیا؟ اس کے اوپر کوئی حکمت عملی ہونی چاہیے اور بتائی جانی چاہیے تھی. کشمیر کو کس طریقے سے آزاد کروانا ہے اس کے اوپر ایک سوال بھی کیا گیا وہاں پہ, لیکن کیسے آزاد کروانا ہے اس کے بارے میں کوئی حکمت عملی آج تک نہیں ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. باقی سارا ہمیں پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے, لیکن کشمیر کیسے آزاد کروانا ہے, اپنا پانی کیسے چھڑوانا ہے بھارت سے, اس بارے میں کوئی حکمت عملی نہیں تھی. بہرحال پولیٹیکل معاملات پہ جتنا مرضی آپ کام کروا لیں. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اکثر پاکستانیوں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ الحق ہے, سچ سامنے ضرور آ جاتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیشہ لوگوں کو بے وقوف بنائیں. اور ایک مرتبہ پھر ایک بہت بڑا سچ پاکستانیوں کے سامنے آ گیا. یہ پاکستان سے تو نہیں آیا, امریکہ کا ایک سوشل میڈیا کے اوپر چلنے والا نیوز ہے, ڈراپ سائٹ نیوز, وہاں سے یہ حقیقت سامنے آئی ہے. عمران خان صاحب کی جب حکومت گرائی گئی 2022 میں, جب جنرل باجوہ نے
رجیم چینج آپریشن کیا جنرل ندیم انجم کی مدد سے اور سیاستدانوں کو اپنے ساتھ ملایا، کیونکہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کا شوق تھا اور اس وقت عمران خان صاحب کو انہیں لگتا تھا کہ وہ انہیں ایکسٹینشن نہیں دیں گے۔ حالانکہ بعد میں عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو کہا کہ اگر ایکسٹینشن کے لیے آپ مرے جا رہے ہیں تو پاکستان کو تباہ مت کیجئے، میں آپ کو ایکسٹینشن ہی دے دیتا ہوں، لیکن ان چوروں ڈاکوؤں کو لا کر پاکستان پر مسلط نہ کریں۔ لیکن کھیل ہاتھ سے نکل گیا تھا، جنرل باجوہ نے امریکہ کو قائل کر لیا تھا، امریکہ سے سائفر بھی آ گیا تھا اور عمران خان صاحب کو ایک ویلن کے طور پہ امریکہ میں پیش کیا گیا۔ لیکن پاکستان میں عمران خان کو ایک ایسا ہیرو بنا دیا گیا کہ تاریخ اتنا مقبول لیڈر پاکستان کے اندر نہیں دیکھ پائی آج تک۔ اب عمران خان صاحب نے اس وقت دعویٰ کیا تھا، ایک سائفر کے بارے میں قوم کو بتایا تھا کہ امریکہ نے باقاعدہ دھمکی لگائی اور امریکن دھمکی کے نتیجے میں میری حکومت پاکستان میں ختم کی گئی ہے اور ہمیں دھمکیاں آ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے جب وزیر اعظم تھے نا تو جو ایک پبلک کے بیچ میں کھڑے ہو کر ایک تقریر کی تھی وہ بڑی یادگار تھی۔ انہوں نے ہاتھ کے اندر ایک پیپر پکڑا ہوا تھا اور ایسے لہرایا تھا کہ یہ خط ہے میرے پاس ثبوت کے طور پہ۔ لفظ سائفر انہوں نے استعمال نہیں کیا، لیکن کیونکہ وہ عوامی لفظ نہیں تھا، لوگ زیادہ سائفر کو جانتے نہیں تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے، لیکن لیٹر انہوں نے بولا تھا، خط انہوں نے بولا تھا عمران خان صاحب سے۔ ذرا یہ سنیں گے عمران خان صاحب نے اس وقت کیا کہا تھا، کیونکہ اب وہ خط منظر عام پہ آ گیا۔ باقاعدہ ڈراپ سائٹ نیوز نے اس خط کو پبلک کر دیا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال دیا ہے، اور میں آپ کو کنفرم کرتا ہوں کیونکہ میں نے قاسم سوری صاحب سے بھی بات کی ہے اور میں خود عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے گیا تھا 10 مارچ 2022 کو، کیونکہ سائفر آیا تھا 7 تاریخ کو، تحریک عدم اعتماد آئی تھی 8 تاریخ کو، میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی 10 تاریخ کو، اور 10 تاریخ کو میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں کہ ان کی حکومت گرانے کے لیے بیرونی مداخلت ہو رہی ہے۔ وہ 10 مارچ 2022 کا آپ میرا ویلاگ نکال کے ریکارڈ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ تو تب عمران خان صاحب نے مجھے دکھایا تھا کہ یہ لیٹر آیا ہوا ہے امریکہ سے۔ سائفر کا مجھے اس وقت آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کو سائفر کسے کہتے ہیں، میں نے کیونکہ کبھی فارن آفس کو کور نہیں کیا نا، مجھے سائفر کا، ڈیمارش کا، یہ والی ٹرمنالوجی کا تب پتا ہوتا جب میں کوئی کور کرتا، میں کرائم رپورٹنگ کرتا تھا یا پولیٹیکل رپورٹنگ کرتا تھا، تو یہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا۔ بہرحال میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ وہی لیٹر ہے جو عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ آج عمران خان سچا ثابت ہوا اور جنرل باجوہ جھوٹا ثابت ہوا۔ آج عمران خان سچا ثابت ہوا، شہباز شریف، آصف علی زرداری، نواز شریف اور یہ سارے جتنے فضل الرحمان سمیت یہ سارے سیاستدان جھوٹے ثابت ہوئے۔ آج پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی اور قاسم سوری کا جو بیانیہ تھا یا قاسم سوری کی جو رولنگ تھی وہ آج درست ثابت ہوئی۔